السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے پارٹ 2 میں آنے والی ایم سی کیوز۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 which of the following entities is not included in the definition of the state؟ پاکستان کے آئین 1973 کے مطابق 10 ذیل میں سے کون سی ہستی ریاست کی تعریف میں شامل نہیں؟ کون سی چیز کہہ لیں؟ کریکٹ آنسر پرائیویٹ آرگنائزیشنز، نجی تنظیمیں۔ نیکسٹ کوشچن، واٹ ہیپنس ٹو اینی لا دیٹ از انکنسسٹنٹ ود دا فنڈامنٹل رائٹس کنفرڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن؟ کسی بھی ایسے قانون کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو آئین کے ذریعے دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہو؟ کریکٹ آنسر It becomes void to the extent of inconsistency۔ یہ جتنا بنیادی حقوق سے متصادم ہو اتنا کالعدم ہو جاتا ہے۔ MCQs نمبر 3، which category of laws is not subject to the provisions of fundamental rights؟ کون سی قسم کے قوانین بنیادی حقوق کی دفعات کے تابع نہیں ہیں؟ کریکٹ آنسر مسلح افواج اور پولیس سے متعلق قوانین۔ MCQs number 4، according to the Constitution of Pakistan, under what condition can a person be deprived of life or liberty؟ کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے کس صورت میں محروم کیا جا سکتا ہے؟ کریکٹ آنسر in accordance with law، اگر وہ قانون کے مطابق ہو تو۔ What is the maximum period an arrested person can be detained without being presented before a magistrate؟ گرفتار شخص کو زیادہ سے زیادہ کتنی مدت کے لیے بغیر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے؟ کریکٹ آنسر 24 گھنٹے۔ What is the maximum period a person can be detained under preventive detention without review by the appropriate review board؟ مناسب نظر ثانی بورڈ کے جائزے کے بغیر ایک شخص کو زیادہ سے زیادہ کتنی مدت کے لیے حفاظتی حراست میں رکھا جا سکتا ہے؟ کریکٹ آنسر 3 months۔ Who appoints the review board for preventive detention cases under federal law؟ وفاقی قانون کے تحت حفاظتی حراست کے معاملات کے لیے نظر ثانی بورڈ کو کون مقرر کرتا ہے؟ کریکٹ آنسر چیف جسٹس آف پاکستان۔ MCQs نمبر 8، within how many days must the authority inform a detained person about the grounds of detention؟ حراست میں لیے گئے شخص کو وجوہات سے آگاہ کرنے کے لیے متعلقہ اتھارٹی کو کتنے دنوں میں مطلع کرنا ضروری ہے؟ کریکٹ آنسر 15 days۔ Under the which of the following is a reasonable restriction on the freedom of speech؟ آزادی اظہار پر کون سی معقول پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کریکٹ آنسر incitement to an offense or contempt of court، جرم پر اکسانا یا پھر توہین عدالت۔ MCQs number 10، which article of the Constitution of Pakistan grants citizens the right to access information on public matters؟ کون سا آرٹیکل شہریوں کو عوامی معاملات میں معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے؟ کریکٹ آنسر آرٹیکل 19A۔ What is the condition for forming an association or union؟ کسی تنظیم یا یونین کے قیام کے لیے کیا شرط ہے؟ کریکٹ آنسر It must not violate the sovereignty or integrity of Pakistan۔ یہ پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ MCQs number 12، according to the Constitution of Pakistan which profession or trade is prohibited؟ کون سا پیشہ یا کاروبار ممنوع ہے؟ کریکٹ آنسر کوئی بھی ایسا پیشہ جو عوامی مفاد یا اخلاقیات کے خلاف ہو۔ What is the purpose of regulating trade and industry under the Constitution of Pakistan؟ پاکستان کے آئین کے تحت تجارت اور صنعت کو منظم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کریکٹ آنسر آزادانہ مسابقت اور منصفانہ طریقوں کو یقینی بنانا۔ MCQs number 14،
Which of the following rights is granted regarding religious freedom? مذہبی آزادی کے حوالے سے کون سا حق دیا گیا ہے؟ کریکٹ آنسر رائٹ ٹو پروپیگیٹ اینڈ پریکٹس ونس ریلیجن، اپنے مذہب کی تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کا حق۔ نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر 15۔ دوستو اگر آپ ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ چکے ہیں تو میرے خیال میں اتنا تو بنتا ہی کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیں جی ایم سی کیوز نمبر 15۔ واٹ از پروہیبٹڈ انڈر دا کنسٹیٹیوشن ریگارڈنگ ٹیکسیشن اینڈ ریلیجن؟ پاکستان کے آئین کے تحت ٹیکسیشن اور مذہب کے حوالے سے کیا ممنوع ہے؟ کریکٹ آنسر کسی کو ایسے مذہب کے لیے ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس پر وہ عمل نہ کرتا ہو۔ MCQs number 16. What is the rule regarding religious instruction in educational institutions? تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم کے بارے میں کیا اصول لاگو ہے؟ کریکٹ آنسر کسی طالب علم کو کسی دوسرے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ MCQs number 17. What does the Constitution say about discrimination in educational institutions? آئین کے مطابق تعلیمی اداروں میں امتیازی سلوک کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کریکٹ آنسر کسی شہری کو نسل، مذہب، ذات یا جائے پیدائش کی بنیاد پر داخلے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ MCQs number 18. What is the restriction on acquiring, holding and disposing of a property? جائیداد کے اصول، قبضے اور تصرف پر کیا پابندی ہے؟ کریکٹ آنسر جائیداد کے حقوق عوامی مفاد میں عائد کردہ معقول قانونی پابندیوں کے تابع ہونے چاہیے۔ MCQs number 19. Under the Constitution of Pakistan, when can a person be deprived of their property? کسی شخص کو کب جائیداد سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ کریکٹ آنسر صرف قانون کے مطابق اور عملی اور عوامی مفاد میں معاوضے کے ساتھ۔ MCQs number 20. What is the constitutional provision regarding compulsory acquisition of property? جائیداد کے لازمی اصول کے بارے میں آئینی شق کیا ہے؟ کریکٹ جائیداد صرف قانونی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے جو معاوضہ مقرر کرتا ہو۔ What does Article 25A of the Constitution guarantee? Correct answer. Rights to free and compulsory education for children aged 5 to 16. MCQ number 23. What is the rule regarding discrimination in public places? آئین کے مطابق عوامی مقامات میں امتیازی سلوک کے بارے میں کیا اصول ہے؟ کریکٹ آنسر نو ڈسکریمنیشن بیسڈ آن ریس، ریلیجن، کاسٹ، ریزیڈنس اور برتھ پلیس۔ نسل، مذہب، ذات، جنس، رہائش یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ MCQs number 24. What does the Constitution say about gender equality in employment? آئین ملازمت میں جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کریکٹ آنسر کسی شہری کے ساتھ ملازمت میں صنفی بنیادوں پر امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ MCQs number 25. What does the Constitution of Pakistan say about the preservation of language and culture? زبان اور ثقافت کے تحفظ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئین؟ کریکٹ آنسر شہریوں کو اپنی زبان، رسم الخط اور ثقافت کو محفوظ اور فروغ دینے کا حق حاصل ہے۔ Citizens have the right to preserve and promote their language, script and culture. According to the Constitution of Pakistan, what is the state responsibility regarding the economic well-being of the people? عوام کی معاشی فلاح و بہبود کے بارے میں ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کریکٹ آنسر عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا اور ان کی معیار زندگی کو بلند کرنا۔ MCQs number 27. What measure does the Constitution propose to prevent economic disparity? آئین اقتصادی عدم مساوات کو روکنے کے لیے کیا اقدام تجویز کرتا ہے؟ کریکٹ آنسر افراد کی آمدنی اور کمائی میں تفاوت کو کم کرنا، reducing disparity in income and earning among individuals.
MCQ number 28. How does the Constitution ensure the rights of workers and employers? آئین مزدوروں اور آجروں کے حقوق کو کیسے یقینی بناتا ہے؟ کریکٹ آنسر: by ensuring an equitable adjustment of rights between employees and employers. مزدوروں اور آجروں کے درمیان حقوق کا منصفانہ توازن یقینی بنایا جائے. MCQ number 29. What basic necessities does the Constitution obligate the state to provide for those unable to earn? آئین کے مطابق ان افراد کے لیے ریاست کو کون سی بنیادی ضرورت فراہم کرنی چاہیے جو کمانے کے قابل نہیں ہیں؟ کریکٹ آنسر: خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی سہولیات دینی چاہیے. MCQ number 30. According to the Constitution, how should the state support unemployed and sick individuals? آئین کے مطابق ریاست بے روزگار اور بیمار افراد کو کس طرح مدد کرے؟ کریکٹ آنسر: by providing social security through compulsory social insurance. اگر ابھی تک یہاں تک آپ آگے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. آخری کوشچن: what does the Constitution say about ربا انٹرسٹ؟ آئین ربا یا جسے ہم سود بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آئین کیا کہتے ہیں؟ کریکٹ آنسر: the elimination of ربا should be pursued as early as possible. ربا کا خاتمہ جلد از جلد کیا جائے، یہ آئین کہتے ہیں. تو یہ تھا جی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا پارٹ 2، جس سے ریلیٹڈ ہم نے امپورٹنٹ MCQs دیکھے جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں ہم باقی پارٹس سے ریلیٹڈ بھی MCQs کو کور کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ، خدا حافظ.